سے، آپ کے لباس سے، آپ کے طور طریقے سے اور آپ کی بات سے، آپ کی معلومات سے جب تک وہ سنتشٹ نہیں ہوگا، آپ کا کتنا بھی اچھا دوست رہے، ایک نہ ایک دن اس کو دھرم کی چیزوں کو، دھارمک چیزوں کو لے کر کے خلش پیدا رہے گا، الجھن رہے گا۔ تو قربانی کی یہ باتیں جو میں بتا رہا تھا، حکمت، آپ حکمتوں کو پہچانو، حکمتوں کو سیکھو۔ جب تک آپ اپنے تیوہاروں کی حکمتوں کو نہیں جان پائیں گے، جب تک آپ دوسروں کو نہیں سمجھا پائیں گے۔ اور آپ کے مذہب کی حقانیت، یہ 5 ٹائم کا، 2 ٹائم کا امام صاحب، عالم صاحب بتائیں نہ بتائیں، آپ کے مذہب کی حقانیت یہ ہے کہ کوئی بھی نہ بتائے تو سارے سنسار کو پیدا کرنے والے نے پہلے ہی علل اعلان اناؤنسمنٹ کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سارے سنسار کے رچیتا کے نظر میں اگر کوئی صبر، شکر، مانوتا، انسانیت، ونرمتا، سب کچھ کو لے کر اگر کوئی شانتی ہے، کوئی دھرم ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ ہمارے لوگ تو اسلام کا معنی ہی نہیں جان رہے ہیں، وجہ عالم سے دور۔ تو چونکہ وقت ہو رہا ہے، ایک بار اعلان کر رہا ہوں، جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی آ جائیں، وقت ہو چکا ہے اور میں اپنی بات پورا کر دوں۔ تو حکمت آپ کو پہچان ہے، اس لیے میں نے ایک بھی واقعہ قربانی کا یہ 10 منٹ میں ابھی نہیں سنایا، یہ تو آپ سن ہی رہے ہیں، ہر جمعہ میں سن رہے ہو۔ قربانی کی حکمت کو پہچانو، جلدی سے شارٹ کٹ میں سن لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ٹریولنگ کر کے، ہجرت کر کے، سفر کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر جو نان مسلم ہیں وہ 2 دن سال میں، 1 year in 2 days، ایک سال میں 2 دن بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں، مدینہ سے باہر جا کر کے میدان میں خوشی مناتے ہیں، اور لیکن ان کے خوشی کا جو انداز ہے وہ غلط ہے، رانگ۔ شور شرابہ، شراب پینا، چھیڑخانیاں کرنا، مرد عورت سب خلط ملط کرنا، چلانا، ہلا گلا کرنا، موج مستی کرنا، یعنی کوئی ایسا رول کے حساب سے نہیں۔ اب کچھ لوگ اس میں سے کنورٹ ہو کر کے جب یہ دیکھا پیارا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، سب کا حق ادا کرنے والا ہے، بڑا ہی انوکھا مذہب ہے اسلام، شانتی کا ہے، ادب کا ہے، احترام کا ہے، اخوت کا ہے، محبت کا ہے، پیار کا ہے، بیٹے کا ہے، باپ کا ہے، ماں کا ہے، بہن کا ہے، بھائی کا، سب کا ہے، اور سب کے الگ الگ حق ہیں، اس میں کنورٹ ہو گئے اسلام قبول کی۔ لیکن چونکہ پہلے وہ خوشیاں منا چکے تھے تو ایک وہ عادت تھی، سال بھر میں 2 دن مدینہ سے باہر جا کر کے، تو اب چونکہ ان کی عادت تھی 2 دن خوشیاں منانے کی، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق اور ہمارے آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے سمجھائی دیا ہے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا۔ حضور سب جانتے تھے، تو جب حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ لوگ پہلے 2 دن جا کر خوشیاں مناتے تھے تو کیسے کیا ہوگا اور وہ چیز کو برقرار کیسے رکھا جائے گا، پھر مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اے لوگو، تم جو پہلے 2 دن خوشیاں مناتے تھے وہ کنٹینیو رہے گا، وہ منع نہیں ہوگا، منایا جائے گا، لیکن جس طریقے پر تم مناتے تھے وہ الاؤڈ نہیں ہوگا۔ شریعت کے مطابق، اسلامی رول کے مطابق، اسلامک لا کے مطابق آپ کو گھر بھی چھوڑنا ہے، باہر بھی جانا ہے، میدان میں جمع ہونا ہے، اچھے لباس پہننا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، عطر خوشبو لگانا ہے، اور مریضوں کے جیسے ایسے نہیں چلنا ہے، اور دوڑنا بھی نہیں ہے، پروقار میڈیم چال چل کے جانا ہے، لگے کہ ہاں آپ ایمان والے ہیں، اور جا کر باہر ہی خوشی منانا ہے، لیکن شراب نہیں، شور شرابہ نہیں، ہلا گلا نہیں، وہاں جا کر کے آپ کو اپنے تمام خوشیوں کو دوگانا رکعت نماز پڑھ کر کے رب کے سامنے جھکا لینا ہے، یعنی خوشی بھی منانا ہے لیکن اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ تو وہ کنٹینیو رکھا گیا، اور آج 1444 ہجری چل رہا ہے، یعنی 1444 سال پہلے جو حضور نے GR نکالا تھا، آرڈر نکالا تھا کہ ایسا ایسا کرنا، ویسا ویسا چل رہا ہے،
لیکن کیا اس GR کو، اس آرڈر کو، ایک پانی کے بل کو ہمارے سماج کا آدمی 4 بار پوچھتا ہے نہیں جانتا ہے تو؟ ایک لائٹ کے بل کو، ایک گاڑی کے کاغذ کو 4 بار انفارمیشن لیتا ہے، لیکن کیا ہمارا سماج اتنے سالوں سے عید بقرعید منا رہا ہے، لیکن کیا کبھی عید کا GR، بقرہ عید کا اناؤنسمنٹ جو اعلان حضور نے کیا تھا، جو رول ہے، جو ریگولیشن ہے، اس کو کبھی سیکھا، کبھی پڑھا، کبھی جانا؟ نہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور چلے آنا ہے۔ اس لیے میں آپ کو آج 15 منٹ میں یہی سمجھایا ہوں کہ اپنے فیسٹیول کے حکمت کو سمجھو۔ تو ایک تو یہ آپ نے جانا کہ حضور نے یہ حکمت تھی کہ لوگوں کے اندر خوشیاں قائم رہیں، لیکن ایک اسلامک رول کے مطابق۔ دوسری حکمت یہ تھی مختصر، جو حضرات آ رہے ہیں گزارش کر رہا ہوں، وقت ہو گیا، جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو قربانی ہوتی نا، یہ ہم آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں زیادہ، کیونکہ میں ابھی آپ کو سمجھایا کہ حکمت پر دھیان نہیں دیتے ہیں ہمارے سماج میں۔ آج میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، میرے علماء کرام یہاں، میں ان سے معذرت کرتا ہوں، لیکن وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم اور ہمارے سماج کے لوگ کرامت اور فضیلت میں زیادہ دیوانے ہیں۔ ہم اپنی عبادت کے حکمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ لاگو ہے ہمارے اوپر 5 ٹائم کی نماز، کیوں؟ اس میں کیا دنیا کا فائدہ ہے؟ دین کا تو ہے، یہ سب بتاتے ہیں، جہنم سے بچنا ہے، لیکن دنیا کی کیا حکمت ہے؟ کورونا نے بتا دیا، دھلو ہاتھ منہ کو، وائرس نہ آئے، لیکن آپ کے اسلام نے 1400 سال پہلے ایسے بیماری سے بچنے کو کہا تھا 5 ٹائم وضو کرو۔ حکمت یہ ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم حکمتیں اور اس کی پوائنٹس جو اسلام کے وارشپ ہیں، عبادت ہیں، اس کے پوائنٹس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ جس دن ہمارا جوان، ہمارا سماج اپنے کسی بھی فیسٹیول، عید، بقرعید، محرم، میلاد النبی، یہ جتنا بھی کرتے، یا بزرگوں کے ہاں جانا، یہ سب دنیا کے سائنٹیفک نظریے سے، لیکن انلافل نہیں، لافل، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اسلامک ایٹیٹیوڈ سے ان چیزوں کو دیکھنا اور سیکھنا شروع کر دے گا، تمہارے اندر وہ ایمان کی طاقت اجاگر ہو جائے گی، ساری سائنس پھیل رہے گی۔ لیکن آپ حکمت کے تحت نہیں دیکھتے ہو، کرامت بیان کے سبحان اللہ، فضیلت بنا کے سبحان اللہ، جاگنے کی رات عبادت آئی، ابھی اعلان ہوا ہوگا، ایک روزہ کل کا دن گیا یوم عرفہ کا رکھو گے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حکمت نہیں معلوم ہے کہ کیوں بھائی، ایک روزے سے جب 1 سال کے گناہ معاف ہوتے تو 1 مہینے والا ہم رکھیں ہی نا، کیونکہ جہالت تو پھیلی ہوئی ہے نا، ہمارے لوگ بہت سارے یہی سوچ لیں گے۔ لیکن جب آپ کے مائنڈ میں حکمت ہوگی کہ یہ مدرسے کیوں، مسجد کیوں، عبادت کیوں، عید کیوں، بقرعید کیوں، یہ 3 دن جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیوں کرتے ہیں، اپنے سماج کو، اپنے دیش واسیوں کو جس دن سمجھا لے جاؤ گے سائنٹیفک نظریے سے اور حکمتی طور پر، قسم خدا کی تم ایسے محسوس کرو گے کہ لگے گا یار آپ سے جیسا دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ لیکن ہم حکمت پر غور نہیں کرتے تو ایسا سمجھتا کہ یار یہ جو بہکاتے ہیں اور ہم بہک جاتے ہیں۔ بس انہیں باتوں کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں 2 اعلان سماعت کر لیجئے۔ ہر عید بقرعید میں اعلان کرتا ہوں، کیونکہ یہیں پر ملاقات ہوتی اتنے لوگوں سے۔ آپ سب سے کہو ہاتھ نہیں پیر بھی جوڑ لوں، جو کہو کر لوں، لیکن خدا کے واسطے اپنے شہر کو بچاؤ۔ یو آر گیٹ مائی پوائنٹ، اپنے شہر کو بچاؤ۔ کس لیے؟ تعلیم کے لیے اور عقیدے کے لیے۔ آنے والے وقت میں ہمیں کچھ اندھیرا نظر آ رہا ہے، اگر یہی روش رہی تو۔ اس لیے آپ کو میں گزارش کرتا ہوں، جو جس محلے، جس مسجد سے اٹیچ ہے، اپنے اپنے محلے کے مکتب کو، مدرسے کو، مسجد کو مضبوط کرو، اس سے رشتہ جوڑو، وہیں سے آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے۔ اس دور میں صرف مسجد، مدرسے 2 ہماری نشانی بچے ہیں، ورنہ کچھ بچا نہیں ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں خدا میرے حوال دیکھ، آواز آتی اپنے اعمال دیکھ۔ تو مسجد مدرسے کو مضبوط کرو، ایک رول کے مطابق مکتب چلاؤ۔ یہ مکتب کو ہلکا پھلکا نہ سمجھو، LKG نرسری میں ڈالتے ہو بچوں کو تو کتنا سارا ابھی ہو گیا، 26 جون سے شروع ہو گیا نا، یہ بیگ، یہ ایڈمیشن، یہاں جانا وہاں جانا، ان سے پوچھنا ان سے پوچھنا، یہ کرنا، کہاں اچھا رہے گا پڑھنا، میرے بچے کا ڈریس، یونیفارم۔ یہ کبھی سوچا کہ یہ جو نبی کا دین ہے قبر میں کام آئے گا، اس کے بارے میں جا کر کسی کو پوچھو کیسے پڑھنا ہے؟ نہیں، دادی پڑھائیں گی، نانا پڑھائیں گے، چچا پڑھائیں گے، فلانے 50 روپے پڑھائیں گے۔ غور کرو میری بنیاد پر، آپ اپنی تعلیم اگر مضبوط نہیں کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اور ہو رہے ہو۔ تو آخری میں یہی میں ہمیشہ بتاتا ہوں، تعلیم میں آگے بڑھو، دھندے پانی میں آگے بڑھو۔ اور اب آپ سب سے گزارش کرتا ہوں
کہ جو قربانی کریں گے تھوڑی سی غلطی بڑی بھول ہو جاتی ہے، تو سب دھیان رکھیں گے احتیاط کے ساتھ، دکھاوا نہیں کرنا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر کہے ہی سمجھ جاتا ہے بندہ، تو آپ سب سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں، دکھاوا نہیں کرنا ہے آپ کو، کیونکہ قربانی آپ اپنے پڑوس کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، رب کے نام پر کر رہے ہیں۔ رب آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں نا، تو عبادت بھی نظر نہیں آنی چاہیے، وہ اور جو ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، روحانی پاور۔ ابھی تو نماز پڑھے تو یہ دکھے گا، لیکن نماز قبول ہوئی کے لیے تھوڑی دکھے گا۔ تو آپ احتیاط کے ساتھ قربانی کریں گے، دکھاوا نہیں۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے بکرے کا گوشت دینا ہے تو کھلے میں نہیں، ڈھک کر، ادب احترام کے ساتھ، اور جہاں مناسب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی وہیں پر قربانی کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں، راستے میں نہیں، ایک دم اپنے اسلام کے اصول پر چلتے ہوئے۔ اب گزارش کروں گا سب حضرات کھڑے ہو جائیں، صفحے درست کر لیں اور نیت سماعت کر لیں۔ ہو گیا جی